میرا نام رابعہ ہے۔ میرا بچپن محرومی میں گزرا تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں کے طعنے سنے اور اس کی مار کھاتی رہی۔ سوچا کہ بڑی ہو جاؤں گی تو شادی ہو جائے گی اور کیا پتہ اگلے گھر میں سکون کا سانس مل جائے، مگر میرا یہ خیال ہی تھا۔ ابا جو کہ سوتیلی ماں کے پیچھے لگ جایا کرتے تھے، وہ جو بھی کہتی بس وہی بات پتھر پر لکیر بن جایا کرتی تھی۔ وہ مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی اور بس روٹی مل جایا کرتی۔ کیا زندگی تھی میری! مجھے اماں کی بہت یاد آیا کرتی تھی۔ سوچتی تھی کہ یا تو وہ واپس آ جائیں یا پھر وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے جاتیں تو یہ مشکل تو کم سے کم میری زندگی کا حصہ نہ بنتی۔ میری ایک ہی ہمدرد سہیلی مریم تھی۔ وہ خالہ کلثوم کی بیٹی تھی۔ خالہ کلثوم میری اماں کی دوست تھی۔ ان دونوں کے بیچ میں سگی بہنوں والی محبت تھی۔ اماں کے جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میری خالہ ہیں۔ پوری دنیا میں شاید وہی ایک ہی تھی جن کو مجھ سے تھوڑی ہمدردی اور محبت تھی۔ ان کا گھر ہمارے برابر میں ہی تھا، مگر کبھی دل کرتا تو اپنا سارا کام ختم کر کے میں ان کے پاس چلی جایا کرتی تھی۔ میں اسکول کی تعلیم نہیں لی تھی کیونکہ میری سوتیلی ماں نے مجھے سلائی سیکھنے پر لگا دیا تھا اور مجھے اس کام میں اچھی خاصی مہارت ہو گئی تھی۔ میں ہر طرح کے کپڑے آرام سے سلائی کر لیا کرتی تھی۔ محلے کی ساری عورتیں مجھ سے اپنے کپڑے سلوانے آیا کرتیں اور پیسے میری سوتیلی ماں کو دے دیا کرتی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی بھی نہیں اور نہ ہی میں ان سے کبھی مانگے تھے۔ میری عمر اس وقت 22 سال کی تھی جب میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا۔ وہ خالہ کلثوم نے ہی ڈھونڈا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے تاکہ اس جہنم جیسی زندگی سے میری جان چھوٹ جائے۔ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا اور مناسب تھا، مگر میری سوتیلی ماں نے انکار کر دیا اور پھر میری سوتیلی ماں نے اپنی بڑی بہن کے بیٹے سے میری شادی کرنے کا سوچ لیا تھا۔ ان کا بیٹا کوئی کام نہیں کرتا تھا، جبھی شاید وہ میرا رشتہ چاہتی تھی کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میں کپڑے سلائی کرتی ہوں جن سے اچھی آمدن ہو جایا کرتی تھی۔ سوتیلی ماں نے اسی دن میرا رشتہ اپنی بڑی بہن کے گھر طے کر دیا تھا۔ مجھے جو یہ امید تھی کہ ایک دن میں اس جہنم سے نکل جاؤں گی، مگر اب لگتا تھا کہ ایک سے نکل کر دوسری میں ڈال دی جاؤں گی۔ شادی کی ساری تیاریاں ہو گئی تھیں اور اسی ہفتے نکاح بھی رکھ لیا تھا۔ کلثوم خالہ نے ابا کو روکنے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ابا نے ان کی ایک نہ سنی کیونکہ ان پر صرف اماں کی بات اثر کیا کرتی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس صبر کیا تھا اور اب اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ میرا نام کسی اور کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ ساری زندگی کے لیے اب مجھے کسی اور کے نام سے ہی جینا تھا۔ قریبی لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا اور اب رخصتی کا وقت بھی قریب تھا۔ میرے جانے سے اس گھر میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اس لیے کوئی میرے گلے لگ کے رویا بھی نہیں تھا۔ کلثوم خالہ اور صوبیہ مجھ سے پہلے ہی مل کر جا چکی تھی کیونکہ میرے ابا کی دوسری بیوی نے ان کو میرے نکاح پر آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ میں اس گھر سے اپنے شوہر کے گھر میں آ گئی تھی۔ وہ گھر بھی میری سوتیلی بہن کا تھا۔ میں اکیلے یہ امید کیسے کر سکتی تھی کہ یہاں مجھے سکون ملے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ میری ساس نے اگلے دن سے ہی مجھے کام پر لگا دیا اور مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی اور ساتھ ہی ساتھ مجھے سلائی کرنے پر بھی مجبور کرتی کہ لوگوں کے کپڑے تم سلائی کیا کرو گی کیونکہ تمہارے شوہر کا کام اچھا نہیں ہے اور تم اس گھر کو چلانے کے لیے ہماری مدد کرو گی۔ اس کے بعد کپڑوں کا ڈھیر میرے آگے لگا دیا گیا۔ سارا دن گھر کے کاموں میں گزر جاتا اور سلائی کا کام مجھے رات کو کرنا پڑتا۔ میری ساس مجھ پر ظلم کرتی، مجھے مارتی اور میرے شوہر کو بھی میرے خلاف کرتی۔ میرا شوہر بھی میرے ابا کی طرح تھا۔ جیسے ابا اپنی دوسری بیوی کی بات مانتے تھے، ویسے ہی میرا شوہر اپنی ماں کی باتیں مانا کرتا۔ وہ بھی ان کی باتوں میں آ کر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، مار پیٹ کرتا اور مجھے یہ سب برداشت کرنا پڑتا کیونکہ میرے پیچھے بولنے والا کوئی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسا ٹھکانہ تھا جہاں میں چلی جاتی۔ میں سوچتی تھی کہ اب ساری زندگی مجھے ان دونوں بہنوں کے ظلم برداشت کرنے پڑیں گے۔ ان کا کوئی حل تو ہوگا، کسی طرح تو میری زندگی آسان ہوگی، مگر ایسا کیا کروں جو سب اچھا ہو جائے۔ میری ہمت تو اب جواب دینے لگی تھی۔ میں تھک گئی تھی۔ کام کرتے کرتے بدلے میں مجھے کیا ملتا تھا؟ 2 وقت کا کھانا۔ میں نے کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں کیا تھا کہ یہ سب مجھے سزا کے نام پہ ملتا۔ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔
شوہر جیسا بھی تھا مگر اس کو میری ڈھال بنانا چاہیے تھا، مجھے دوسروں سے بچانا چاہیے تھا۔ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھ پر ظلم کرتا تھا، مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ اپنی زندگی بدلنے کی بجائے میں نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ میری ساس نے میرے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اسی طرح میری شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے اور یہ 3 ماہ میں نے کسی مشکل میں گزارے تھے، یہ میں ہی جانتی تھی۔ راتوں کو جاگ جا کر لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی اور دن بھر گھر کے کام کیا کرتی۔ میری اتنی مشکل زندگی تو اپنے گھر میں بھی نہیں تھی جتنی یہاں آ کر ہو گئی۔ ابا ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے۔ میں اس امید پر تھی کہ شاید وہ کبھی آ جائیں، ان کو میرا خیال آ جائے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ ایک بار بھی نہیں آئے۔ پھر ایک دن مریم مجھ سے ملنے آ گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ میری ساس اس دن گھر پر موجود نہیں تھی، وہ میرے شوہر کو اپنے ساتھ لے کر کہیں گئی ہوئی تھی۔ مریم کو دیکھ کر تو جیسے دل کو ایک سکون سا مل رہا تھا۔ اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اسے اپنے سامنے دیکھ کر ہو رہی تھی۔ وہ میری بچپن کی سہیلی ہی نہیں، میری بہن بھی تھی۔ اس نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ اندازہ تو اسے پہلے ہی تھا کہ میں یہاں پہ خوش نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میری ساس ابا کی دوسری بیوی کی بہن ہی تھی، تو بھلا وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کیوں کریں گی؟ مگر اب مجھے دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا۔ میرے مار کے نشان چھپائے نہ چھپتے تھے۔ میرے انکار کے باوجود بھی اسے یہ ساری حقیقت پتہ چل گئی تھی اور پھر میں نے بھی اسے سچ بتا دیا۔ میری باتیں سن کر اس کا غصہ تو 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ اگر اس وقت میری ساس اور شوہر گھر ہوتے تو وہ کسی ایک کی جان ہی لے لیتی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی گھر جا کر میرے ابا کو سب سچ بتا دے گی اور پھر وہ خود ہی ان کو دیکھ لیں گے، مگر میں نے انہیں روک دیا تھا۔ اگر ابا کو میری اتنی فکر ہوتی تو کبھی بھی میری شادی اس گھر میں نہ کرتے اور کم از کم ایک بار تو آ کر مجھ سے میرا حال احوال تو پوچھتے، مگر وہ تو ایک بار بھی نہیں آئے تھے۔ اور ان کو بتانے سے کیا ہوگا؟ وہ کیا کریں گے؟ بلکہ ان کو بتانے سے الٹا نقصان ہوگا۔ میری سوتیلی ماں کو پتہ چل جائے گا اور پھر وہ میری ساس کو بتائیں گی، پھر ان کو پھر سے موقع مل جائے گا مجھے ذلیل کرنے کا۔ کچھ دیر تو مریم میری بات سوچتی رہی، پھر اسے بھی یہی لگا کہ میں نے جو کچھ بھی کہا سچ کہا تھا، ایسا ہی ہونا تھا۔ ایسا کرنے سے میری زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہونا تھا بلکہ برا ہی ہونا تھا۔ مریم کا کہنا تھا کہ اب اسے اس مسئلے کا کوئی تو حل تلاش کرنا تھا، وہ مجھے اس طرح یہاں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ پھر اچانک مریم نے کچھ سوچ کے مجھ سے کہا کہ تم اپنی ساس کا ایک سوٹ مجھے لا کر دو۔ میں نے اسے اپنی ساس کا ایک پرانا سوٹ لا کر دے دیا جو میری ساس بہت کم پہنتی تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں وہ سوٹ رکھ لیا اور مجھے کہا کہ کل تک کا انتظار کرو، بس پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کپڑے لے کر جا چکی تھی اور میں اسی سوچ میں تھی کہ کپڑوں سے یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا۔ 2 دن گزرے تھے جب وہ دوبارہ آئی اور اس نے جلدی سے مجھے میری ساس کے وہی کپڑے دیے جو میں نے اسے 2 دن پہلے اس کے مانگنے پر دیے تھے، وہ اس نے مجھے واپس کر دیے اور کہا کہ اب جب بھی میری ساس مجھے مارنے لگے تو فوراً سے کمرے میں جا کر یہی کپڑے پہن لینا۔ پھر دیکھنا تمہاری ساس تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اس نے بس اتنا ہی کہا اور وہاں سے جانے میں جلدی کی تھی، کیونکہ میری ساس بازار سے سودا لینے گئی تھی اور واپس آنے والی تھی۔ میں نے بھی اسے نہیں روکا تھا اور کپڑے لے کر اپنے کمرے میں ہی چھپا کے رکھ دیے، اور دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ اگر میری ساس کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ کیا کرے گی، مجھے اپنی جان بچانی بہت مشکل ہو جائے گی۔ مگر مریم کا کہنا تھا کہ مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے کوشش کر کے خود کو نارمل ہی رکھا کہ میری ساس کو مجھ پہ شک نہ ہو۔ وہ بہت ہی تیز عورت تھی، وہ تو انسان کو دیکھ کر پہچان لیا کرتی تھی کہ اس کے دل دماغ میں کیا چل رہا ہوگا، اسی لیے میں اس سے چھپ رہی تھی۔ اسی میں میری آفت تھی۔ سارے دن کا کام میں نے کیا تھا۔ آج صبح سے میری ساس نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، میں بھی خاموشی سے اپنا کام کرتی گئی۔ پہلے تو اس کے کچھ نہ کہنے پر میں پرسکون میں رہی تھی اور دعا کرتی تھی کہ وہ کچھ نہ کہے، مگر آج میں انتظار میں تھی کہ وہ کچھ کہے تو میں وہ جوڑا نکال کر پہنوں، پھر دیکھوں کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ مگر آج وہ
सारा दिन चुप रही थी, लेकिन मुझे पता था वो एक दिन से ज़्यादा ऐसे नहीं रह सकती। अगले दिन वो ज़रूर कुछ करेगी और ऐसा ही हुआ था। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद से वो बोली जा रही थी। इसे जाने किस बात पे गुस्सा था जब वो मुझ पर निकालने को बेताब थी, और आज जैसे ही मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी तो मैं फ़ौरन ही कमरे में गई और वो लिबास जाकर पहन लिया। और फिर जैसे ही कमरे से बाहर आई तो ये देखकर मेरी रूह लरज़ गई, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी सास नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। मैं हैरान सब देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, मुझे मारने लगी थी, और अब अचानक से इन्हें क्या हो गया था। मैंने अपने शोहर को बुला लिया और फिर इसे होश में लाने की कोशिश की। सास के होश में आने के बाद वो बिल्कुल ही बदल गई थी। वो तो पहले वाली मेरी सास ही नहीं रही थी। अब वो हर तरह से मेरा ख्याल रखती थी, और अब तो उसने मुझे लोगों के कपड़े भी सिलाई करने से मना कर दिया था, और घर के कामों में भी वो मेरी मदद करने लगी थी। मुझे तो रह रहकर हैरत हो रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था, कोई ऐसे कैसे बदल सकता था। मेरी समझ से बाहर था। मेरा शौहर भी अब मुझे कुछ न कहता, मेरी सास इसे भी मेरी बात मानने का कहती। मरियम ने क्या किया था मुझे मालूम नहीं था, मगर अब मेरी ज़िंदगी ज़रूर बदल गई थी। मैं अब सुकून में थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ से ये बात कब तक छुपी रह सकती थी। इसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे भी हो सकता है। वो घर आई थी ताकि अपनी बहन को दोबारा से मेरे ख़िलाफ़ कर सके। सौतेली माँ ने शादी के वक़्त ही कह दिया था कि वो मेरे साथ ज़रा भी नरमी ना रखें और जितना हो सके मेरे साथ बुरा सलूक करे, और उन्होंने ऐसा ही किया था। वो उनको दोबारा से मेरे ख़िलाफ़ करने लगी थी, मगर मेरी सास खामोशी से सारी बातें सुनती रही थी। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा था। मेरी सौतेली माँ जब सब कह चुकी तो फिर उसने मेरे शौहर को मेरे ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया। वो भी खामोशी से उनकी सारी बातें सुनता रहा था, और फिर उसने कहा था कि वो पहले भी मेरे साथ बहुत गलत कर चुके हैं और अब नहीं करेंगे, और अब वो जा सकती हैं। मेरी सौतेली माँ वहाँ से आग बगोला होकर निकल चुकी थी। उनको तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब वो कहेंगे। फिर एक रोज़ मैंने मरियम को घर बुलाया था और उससे पूछा था कि उसने इन कपड़ों के साथ क्या किया था जिसकी वजह से मेरी सास और मेरे शौहर का रवैया अच्छा हो गया है। मुझे वो वजह जाननी थी कि आखिर इन सब के पीछे क्या वजह थी। मरियम का कहना था कि वजह जानकर मैं क्या करूँगी, मगर मुझे इस सारे मामले की सच्चाई जानना ज़रूरी था। मेरे मजबूर करने पर उसने मुझे बताया कि उसने मेरी सास के कपड़ों पे जादू करवाया ताकि वो मेरे साथ अच्छा रवैया रखे। उसने मुझे बताया कि वो किसी ऐसे बाबा को जानती थी जिसे ये काम करवाया जा सकता था, जब भी उसका रवैया बदला था। मगर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई थी कि जादू तो सिर्फ सास के कपड़ों पर हुआ था, मगर मेरा शौहर क्यों मेरी इतनी हमायत करने लगा था। मरियम ने मुझे बताया कि उसने सिर्फ मेरी सास पर ही जादू करवाया था, मेरे शौहर पर नहीं। उसका कहना था कि मेरा शौहर अपनी माँ की बात मानता था, और अगर माँ ही मेरे हक़ में हो जाती तो वो खुद ही ठीक हो जाता, इसलिए इस पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे ये सब जानकर कोई खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि जादू करना हमारे मज़हब में हराम है, और दूसरा ये कि वो लोग बस इस जादू के असर की वजह से अच्छे बने थे, वरना उनकी अपनी किसी गलती पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। अगर ऐसा था तो मुझे ये झूठी और बनावटी हमदर्दी और मोहब्बत नहीं चाहिए थी। मैं हमेशा से सच्चे जज्बों की कायल रही हूँ, फिर वो सच नफ़रत की ही सूरत में क्यों ना हो। मैंने मरियम से साफ कह दिया था कि वो ये सब बंद करे, ऐसा कुछ भी मज़ीद ना करे। इससे मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि इस काम से अगर मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून आया था तो इसमें क्या गलत था, मगर गलत तो था। आखिर कब तक मैं जादू के असर से उनके जुल्म से बच सकती थी। मेरी ज़िंदगी तो हकीकत में उसी वक्त बदलना थी जब तक वो लोग दिल से इस बात को मानते हैं कि वो गलत थे। मैंने वो कपड़े वापस अपनी सास के कमरे में रख दिए थे। मैं चाहती थी कि वो हकीकत में बदलें। अगर मेरे नसीब में खुशी लिखी थी तो मुझे ज़रूर मिलती, और अगर नहीं थी तो फिर क्या शिकवा, हम क्या कर सकते हैं। मरियम वापस चली गई थी। अब तो इस बात को 2 दिन गुजरे थे जब अचानक से मेरी सास पहली वाली झगड़ा आलू औरत बन गई थी। वो फिर से मेरे पीछे पड़ गई थी। मुझे बातें सुनाती, मुझे ताने देती, मगर मैं इनकी सारी बातें खामोशी से सुनती रहती।
کہ کہیں نہ کہیں مجھے پتہ تھا کہ اب مجھے یہ سب ساری زندگی سننا تھا، تو مجھے اس کا عادی بننا ہوگا۔ مگر پھر ایک دن وہ مجھے مارنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھے مارتی کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، مجھے تھپڑ نہ پڑنے پر حیرت ہو رہی تھی، اور آنکھیں کھول کر دیکھا تو مجھے یقین نہیں ہوا تھا میری ساس کا ہاتھ روکنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ تو خود اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، تو آج اس نے اپنی ماں کا ہاتھ کیسے روک لیا تھا؟ جب اس نے کہا کہ آج کے بعد وہ اپنی ماں کو کبھی مجھ پر کوئی ظلم نہیں کرنے دے گا، وہ بدل گیا تھا۔ کیا یہ سب سچ تھا؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میری ساس نے اس سے بہت کہا کہ ساری غلطی میری ہے، میں نے آج گھر کا فرش ٹھیک سے نہیں دھویا۔ ساس نے نہ جانے کیا کچھ میرے بارے میں کہا تھا، مگر میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ سب جانتا ہے۔ اس کی آنکھوں پر جو پٹی بندھی تھی اب وہ اتر چکی تھی، اسے سب صاف اور ٹھیک دکھائی دینے لگا تھا۔ اب وہ میرے ساتھ مزید کوئی ظلم یا زیادتی نہ ہی خود کرے گا اور نہ ہی کسی کو کرنے کی اجازت دے گا، چاہے وہ اس کی اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کمرے میں لے آیا تھا۔ میں تو ابھی تک اسی بات پر حیران تھی کہ جو انسان اپنی ماں کے سامنے مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا تھا، اپنی ماں کے کہنے پر مجھے مارتا تھا، آج اس نے اپنی ماں کا ہاتھ روکا تھا۔ وہ ہاتھ جو مجھ پر اٹھا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس وقت میرے دماغ میں کیا چل رہا تھا، کہ اس نے میرے لیے یہ سب کیوں اور کیسے کیا، جبکہ وہ تو اپنی ماں کی حمایت کرتا تھا۔ وہ سوال جو میرے دماغ میں پہلے سے چل رہا تھا، مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی اسے یہ سب کیسے پتہ چلا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب اس نے مجھے بتایا کہ اس دن اس نے میری اور مریم کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اس دن اسے میری باتیں سن کر یہ احساس ہوا تھا کہ وہ اور اس کی ماں کس قدر غلط تھے۔ وہ اچانک ہی میرے پاس آ کر نیچے بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ آج تک وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ غلط کرتا آیا جو کہ اس قابل یہ بالکل بھی نہیں تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی خالہ جو کہ میری سوتیلی ماں تھی، اس نے بتایا تھا کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں اور نہ ہی میری ماں اچھی عورت تھی۔ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی اور اس نے بتایا کہ میں بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک دن ایسا ہی کروں گی، اسی لیے وہ مجھ پر سختی کرتا تھا۔ مگر اس دن میری باتیں سن کر اسے احساس ہوا تھا کہ جب انسان کی سوچ اتنی اچھی ہو، جس کے خیالات اتنے پاک اور صاف ہوں، وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ میری ماں بھاگی نہیں تھی، اس کے خلاف سازش کی گئی تھی۔ میری سوتیلی ماں میرے ابا سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے میری ماں پر جھوٹا الزام لگایا تھا، جس کا دکھ وہ برداشت نہیں کر پائی تھی اور اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے میرے ابا سے شادی کر لی تھی اور ساری زندگی میری ماں کو غلط بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اور مجھے بھی اس کے نام کے طعنے دیتی رہی۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی اور مجھے ساری زندگی تکلیف دینے کے لیے ہی میری شادی یہاں کروائی گئی تھی۔ مگر اب میرا شوہر بدل گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ میرا خیال رکھنے لگا تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور جب یہ ساری باتیں میری ساس کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی مجھ سے معافی مانگی تھی۔ میری سوتیلی ماں سے انہوں نے ملنا جلنا ختم کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک بے ضمیر عورت ہے، انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کسی کی زندگی خراب کی تھی اور یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی۔ کسی پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ ابا کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی اور وہ جو ساری زندگی میری مرحوم ماں کو غلط سمجھ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بھی دور ہو گئے تھے، وہ اب گہرے ملال میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے اندر مجھ سے معافی مانگنے کی بھی ہمت نہیں ہے، مگر میں نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ وہ جیسے بھی تھے میرے ابا تھے، مگر میری سوتیلی ماں اب بھی مجھ سے جلتی تھی، مگر اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج میں اپنے گھر میں خوش تھی، میں نے اتنے سال صبر کیا اور مجھے اس کا اجر مل گیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اپنے باپ، شوہر اور ساس کو معاف کر کے ٹھیک کیا یا غلط؟ اور میری سوتیلی ماں پھر سے میرا گھر برباد کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں؟ اگر وہ کرے گی تو مجھے اس سے کیسے بچنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور جواب دیجیے۔